الحمد للہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ وہ شاخ گل پہ زمزموں کی دھن تراشتے رہے، وہ شاخ گل پہ زمزموں کی دھن تراشتے رہے، اور نشے منوں سے بجلیوں کا کارواں گزر گیا۔ قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا۔ جہاں نظر نہیں گئی وہاں ہے رات آج تک، جہاں نظر نہیں گئی وہاں ہے رات آج تک، وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وهو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ گرامی قدر سامعین کرام، عشق رسول محبوب، محبت رسول، اطاعت رسول کے مضامین چل رہے ہیں، اور اس کے تحت بہت ساری باتیں، بہت سارے پھول، بہت سارے موتی ہم اپنے دامن کے اندر سمیٹ رہے ہیں۔ گرامی قدر سامعین کرام، عشق و وفا کی اس دشت میں صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں تھا۔ حضرات، صحابہ کرام کے اندر محبت اور عشق رسول کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور ان کے سینے محبت رسول سے معجزن تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آپ علیہ السلام کی ایک ایک ادا پر جان دینے کو تیار رہتے تھے، آپ کے ایک اشارہ ابرو کے منتظر رہتے تھے کہ آپ حکم فرمائیں اور ہم تعمیل کریں۔ پچھلی مرتبہ میں نے بیان کیا تھا کہ عروہ بن مسعود جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ جب آئے تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر، تو انہوں نے محبت اور عشق اور وفا کی وہ مناظر دیکھے تھے، بے ساختہ پکار اٹھے، یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کے جانثاروں کے، جسے میں کہا کرتا ہوں کہ آپ کے جانثار، آپ کے حکمدار، آپ کے تابعدار، آسمانی ہدایت کے ستارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، تو اس نے یعنی جو کفار کی طرف سے سفیر بن کے آیا تھا، اس نے وہ مناظر پیش کیے کہ مشرکین مکہ کے پتے بھی پانی ہو گئے، اور سن کر خوف زدہ ہو گئے، حیران و پریشان ہو گئے، پوچھنے لگے عروہ تو نے کیا مناظر دیکھے؟ تو کہنے لگا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کی مجلسوں میں گیا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کی مجلسوں میں گیا ہوں، میں نے کہیں بھی کسی جگہ بھی کسی ملک کے اندر بھی عشق و وفا کے ایسے مناظر نہیں دیکھے، عشق و محبت کے ایسے مناظر نہیں دیکھے، تابعداری کے ایسے مناظر نہیں دیکھے، حبداری کے ایسے مناظر نہیں دیکھے جو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دیکھے ہیں۔ انہوں نے کہا آخر تو نے کیا دیکھا؟ تو کہنے لگا میں نے یہ دیکھا کہ حضور علیہ السلام جب اپنا لعاب دہن زمین پر ڈالنا چاہتے ہیں، صحابہ کرام ان کا لعاب دہن، لعاب نبوت زمین پر گرنے نہیں دیتے، ہاتھوں پہ اٹھا لیتے ہیں، چہروں پہ مل لیتے ہیں،
اگر کبھی وہ بال ترچھواتے ہیں تو ان کے بال زمین پر گرنے نہیں دیتے، اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور اسے محفوظ بنا لیتے ہیں۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ آپ جب وضو کرتے ہیں ان کے وضو کے پانی کے قطرے زمین پر نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں پہ مل کے اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں۔ میں نے عشق اور محبت کے ایسے مناظر کائنات کے اندر کہیں بھی نہیں دیکھے کہ میں تمہیں یہ کہتا ہوں او سردارو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی شکست نہیں دے سکتے، کیونکہ میری یہ ججمنٹ ہے۔ عروہ بن مسعود کہتا ہے کیونکہ میری یہ ججمنٹ ہے کہ جس کے حواری، جس کے فالوورز، جس کے ماننے والے اس قدر محبت اور عشق کی منازل طے کر چکے ہوں اور محبت اور عشق کے اس مقام پر ہوں کہ انہیں ایک اشارہ ابرو پر اپنی جان دینا آسان ہو جائے تو ایسی ہستیوں کو، ایسی شخصیتوں کو کوئی شکست دے سکتا نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کرام عشق و وفا، جود و سخا، محبت اور الفت کے ایسے مقام پر فائز تھے، گویا کہ ان کے دلوں کے اندر محبت اور عشق رسول کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اور ان میں سب سے پہلا نمبر جو تھا صحابہ کرام میں، حضور کے جانثاروں میں، تبداروں میں، حضور کے جانثاروں میں، حبداروں میں، تابعداروں میں پہلا نمبر جو تھا، پہلا نمبر وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ ایک موقع پر میرے اور آپ کے رسول امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے جھرمٹ میں تشریف فرما تھے۔ اور صحابہ کا جھرمٹ پتہ کیسے ہوتا تھا؟ ایسے ہوتا تھا کہ حضور چاند ہیں اور صحابہ ستارے ہیں، گویا ستاروں کی مجلس ہے اور چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ دمک بھی رہا ہے، چمک بھی رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ صحابہ کرام ہماتن گوش ہو گئے۔ وہ تو آپ کی ایک ایک بات کو اس طرح سنتے تھے کہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب سننے کے لیے، آپ کی بات سننے کے لیے، وحی کے اعلانات سننے کے لیے جب ہماتن گوش ہوتے تھے تو اس قدر ہماتن گوش ہوتے تھے کہ اگر ان کے سروں پہ آ کے پرندے بھی بیٹھ جائیں تو کبھی اٹھ نہ سکے، کیونکہ صحابہ کرام بالکل بے حس و حرکت ہو جاتے تھے، حرکت نہیں فرماتے تھے۔ اتنے غور سے، اتنی توجہ سے، اتنے پیار سے، اتنی محبت سے، اتنی چاہت سے، اتنی دل جمی سے، اتنی دل لگی سے محمد الرسول اللہ کا کلام سنتے تھے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام گویا ہوئے زبان نبوت سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ نمبر 1 خوشبو، نمبر 2 نیک بیوی، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ تیسری چیز کیا؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، امام الانبیاء کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، نماز کے اندر میرے پیغمبر کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے اندر ہوتے ہیں، جب نماز پڑھتے ہیں، نماز میں آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، دل کو قرار ملتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے، دل کو اطمینان ملتا ہے۔ آپ کے امتیوں کا بھی ایسا ہی رویہ ہونا چاہیے، آپ کے امتیوں کی بھی ایسی سوچ ہونی چاہیے کہ جس چیز سے امام الانبیاء کی آنکھوں کو ٹھنڈک مل رہی ہے، جس چیز سے محبوب خدا کی آنکھوں کو ٹھنڈک مل رہی ہے، جس چیز سے محمد الرسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک مل رہی ہے، جس چیز سے آمنہ کے در یتیم کی آنکھوں کو ٹھنڈک مل رہی ہے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دل کا اطمینان بھی اسی چیز کے اندر ہونا چاہیے، اور وہ ہے نماز۔ نماز سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں، لیکن افسوس در افسوس کہ آج امت نماز سے دور ہے،
آج امت ذکر سے دور ہے، آج امت حقیقی فکر سے دور ہے، آج امت جو ہے تلاوت قرآن سے دور ہے، آج امت نبی کے فرمان سے دور ہے، آج امت سنت سے دور ہے، احیاء سنت سے دور ہے، آج امت کہیں اور بھٹک رہی ہے۔ کبھی اس امت کے امتیوں کے ہاتھوں میں، کبھی رسول اللہ کے امتیوں کے ہاتھوں میں تسبیح ہوا کرتی تھی، زبان پر ذکر خدا ہوا کرتا تھا، صبح صبح تلاوت ہوا کرتی تھی، بیویاں گھر کے اندر جب کام کاج کیا کرتی تھی، تلاوت کیا کرتی تھی اور ذکر و اذکار کیا کرتی تھی، جب کھانا پکاتی تھی ذکر کے ساتھ پکاتی تھی، ان کے اندر برکت ہی اور ہوتی تھی، جب اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھی ذکر کرتی رہتی تھی، تلاوت کرتی رہتی تھی، وہ بچے بڑے ہو کر جو ہے وہ ولی اللہ بنتے تھے۔ کبھی یہ سما تھا، کبھی یہ ماحول تھا، اب یہ ماحول ہے کہ موبائل ہاتھ کے اندر ہے اور موبائل پہ گانے سنے جا رہے ہیں، موبائل پہ فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، موبائل پہ ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں، موبائل کے اوپر ٹک ٹاک دیکھی جا رہی ہے، وہ بھی ناچ رہے ہیں، دیکھنے والے بھی ناچ رہے ہیں۔ یہ سما ہے گھر کے اندر، جس فرد کے بھی ہاتھ کے اندر موبائل ہے وہ جو ہے وہ انتہائی غفلت میں ہے اور غفلت میں پڑا ہوا ہے، گویا غفلت کی چادر تان رکھی ہے۔ اس غفلت کے عالم کے اندر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم خدا کے محبوب بن جائیں، ایسی غفلت ہے، اس غفلت میں ہم عشق مصطفیٰ کا دم بھرتے ہیں۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ نعرہ، یہ دعویٰ جو ہے وہ صرف نو کے زبان پر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہمارے تو زبان پر صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہے۔ صحابہ کرام نے دعویٰ نہیں کیا، کر کے دکھایا۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ نمبر 1 خوشبو، نمبر 2 پاک نیک بیوی، اور نمبر 3 میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس موجود تھے، فوراً بول اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ ایک یہ آپ کے چہرے کو دیکھتے رہنا، گویا آپ کے چہرے کی تلاوت کرتے رہنا، آپ کا چہرہ ہو، آنکھیں میری ہو اور آپ کے دیدار سے میں لذت افروز ہوتا رہوں، آپ کے چہرے کو دیکھتے رہنا، آپ کا دیدار کرنا، نمبر 1۔ نمبر 2 آپ پر اپنا مال خرچ کرتے رہنا، آپ جب بھی تقاضا کریں، آپ جب بھی اعلان فرمائیں، ابو بکر کا مال ہو، آپ کے قدم ہو، میں آپ کے قدموں پہ نچھاور کرتا رہوں، یہ مجھے پسند ہے۔ اور نمبر 3 میری بیٹی عائشہ صدیقہ محبوب خدا تیری رفیقہ ہو۔ سبحان اللہ۔ میری بیٹی عائشہ صدیقہ اے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رفیقہ حیات بنے، یہ بات جو ہے وہ مجھے پسند ہے۔ ابو بکر صدیق کے ان 3 جملوں پہ اگر آپ غور فرمائیں تو یہ 3 جملے ایسے ہیں کہ جن میں سے ہر ایک کے اندر سے عشق و محبت اور وفا کی خوشبو مہک رہی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ہستی تھی اور ان کو وہ مقام حاصل تھا جو فنا فی الرسول کا مقام ہے۔ ابو بکر فنا فی الرسول کے درجے پر تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فاروق اعظم فنا فی اللہ کے درجے پر تھے۔ اس لیے علامہ اقبال نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق و وفا کی ترجمانی کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، پروانے کو چراغ، پروانے کو چراغ، پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس۔ پروانے کو چراغ چاہیے، بلبل کو پھول چاہیے، اور کیا ہونے چاہیے؟ پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ صدیق کو اگر اس دنیا میں کچھ چاہیے تو وہ رسول خدا ہے اور کچھ بھی نہیں۔